روزہ کب سے لاگو ہوا تھا؟ روزہ کب سے ہم پر فرض ہوا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نیک دل بادشاہ گزرا ہے. اس نیک دل بادشاہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا. جب قحط پڑا تو بادشاہ نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ ایک وقت کا کھانا خود کھاؤ اور ایک وقت کا کھانا قحط زدہ علاقوں میں بھیجو. قوم نے بادشاہ کے اس حکم کو بڑی ہی خوش دلی سے قبول کیا. اب ایک وقت کا کھانا وہ خود کھاتے اور ایک وقت کا فاقہ کاٹ کے خود بھوکا رہ کے اپنے ان بھائیوں کے لیے کھانا بھیجتے جو قحط میں مبتلا تھے. اس قوم کی بھوکوں کھانا کھلانے اور خود بھوکا رہنے کی یہ ادا، یہ عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ وقت کے نبی کو وحی کی گئی کہ تمہاری قوم کے اس عمل کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں. تمہاری قوم کا یہ عمل، یہ ادا ہمیں اتنی پسند آئی کہ خود بھوکا رہ کر بھوکوں کو کھلانا، خود پیاسا رہ کر پیاسوں کو پلانا. تمہاری قوم کا یہ عمل، یہ ادا ہمیں اتنی پسند آئی ہے کہ ہم اس عمل کو عبادت قرار دیتے. اس وقت سے یہ روزوں والی عبادت ہم پر فرض ہوئی تھی. اس کے بعد پھر جتنی بھی قومیں آئیں، اس کے بعد پھر جتنے بھی لوگ آئے، سب کو روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی. سب پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے. آپ کو پتہ ہے رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں گناہوں کو جلایا جاتا ہے. مسلمان جب پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ جلانا شروع کر دیتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو جلانا شروع کر دیتا ہے. روزہ دار کی بھوک میں گناہوں کو ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ روزہ دار کی پیاس میں گناہوں کو ڈالتا ہے. جس طرح جلنے سے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، اسی طرح رمضان کی آخری رات اللہ تعالیٰ بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. گزری ہوئی امتوں پر افطاری سے افطاری تک 24 گھنٹوں کا روزہ فرض تھا، لیکن ان پر نماز تراویح نہیں تھی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے افطاری سے سحری تک پوری رات کھانے پینے کے لیے، سونے کے لیے دی. پوری رات کھائیں پیئیں سوئیں جاگیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں مارا گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا، مجھے بتایا جائے کہ میں کیا کروں. میرے نبی نے فرمایا ایک غلام آزاد کر، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. کہا جی میں تو خود غریب ہوں، غلام آزاد کیسے کرا سکتا ہوں؟ فرمایا پھر اس طرح کر، اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. آقا میں تو خود مسکین ہوں، ایک مسکین شخص کسی کو کھانا کیسے کھلا سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا پھر اس طرح کر 60 روزے رکھ. کہنے لگا یا رسول اللہ ایک روزہ رکھا ہے، نتیجہ آپ کے سامنے، ایک روزہ رکھا ہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اگر 60 روزے رکھے پھر تو کفارے ہی ادا کرتا رہوں گا، اگر 60 روزے رکھے پھر تو کفارے ادا کرتا رہوں گا. یہ سن کر میرے نبی مسکرانے لگے. فرمایا اچھا پھر بیٹھ جا، کچھ کرتے ہیں، تیرے مسئلے کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں. تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ ایک صحابی ان ساری کھجوروں کی ایک ٹوکری لے کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا. عرض کی یا رسول اللہ اپنے ہی مبارک ہاتھوں سے یہ تقسیم فرمائیں، کھجوریں تقسیم فرمائیں. میرے نبی نے فرمایا روزہ توڑنے والا کہاں ہے؟ عرض کی جی آقا. فرمایا یہ کھجوریں لے جا، 60 غریبوں کے گھروں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے. عرض کی یا رسول اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی ہے ہی نہیں، پورے مدینے میں سب سے بڑا غریب میں ہی ہوں. آپ ایسا کریں میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کر دیں. یہ سن کر میرے نبی اتنا مسکرائے کہ میرے نبی کے دانت مبارک نظر آنے لگے. میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا جا میاں یہ کھجوریں لے جا، تو بھی کھا، اپنے بچوں کو بھی کھلا، اپنی بیوی کو بھی کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو گیا. جوانو تم کتنی لاڈلی امت ہو رسول اللہ کی. رسول اللہ نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، یہ روزے کیا ہیں، تو لوگ آرزویں کریں کہ پورا سال ہی رمضان ہو، پورا سال ہی رمضان ہو. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ دار اپنے اندر فرشتوں کی سی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ روزہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا.
جبکہ دوسری عبادتیں پوشیدہ نہیں ہوتی۔ روزے میں ریاکاری یعنی دکھاوے